اب عمران خان کے باہر آنے کے تمام راستے بند ہو، ضمانتیں گننی بند کر دیں اور سزائیں گننی شروع کر دیں۔ یہ سزائیں اوپر سے معطل یا ملتوی یا ختم نہیں ہوں گی۔ شاہ محمود نے ایک دن فائل اٹھا کے جج کو مار دی، سائفر گم ہوا، اس سے اگلے دن ہی انہیں ایف آئی آر درج کرا دینی چاہیے تھی اے ڈی جی کے خلاف کہ نواز شریف کو سزا آئی ایس آئی نے دلوائی تھی۔ نواز شریف کو غیر آئینی طریقے سے نکالا، آپ کو آئینی طریقے سے نکالا۔ السلام علیکم، اندر کی بات مزمل سروردی کے ساتھ میں ہوں صوبیہ اشرف۔ آج کا دن تحریک انصاف کے لیے خاصا باری ثابت ہوا، کیونکہ بانی تحریک انصاف عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے 10 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ اسی حوالے سے اندر کی بات جانیں گے مزمل صاحب سے۔ السلام علیکم مزمل صاحب۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ مزمل صاحب، آپ پہلے ہی ہمیں اندر کی خبر دے رہے تھے کہ سائفر کیس میں عمران خان کو 10 یا 15 سال سزا ہو سکتی ہے۔ 10 سال سزا تو سنا دی گئی ہے، مگر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ قانونی حکم ہے اور یہ سزا برقرار نہیں رہے گی۔ اس حوالے سے کچھ اندر کی خبر بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ اب آگے کیا ہوگا۔ دیکھیں، ایک بات آپ یہ سمجھیں کہ انہیں ان سے پہلے جو سزا ہوئی تھی وہ معطل جب ہو گئی تھی تو ان کی رہائی ممکن تھی، کیونکہ وہ سزا تھی 3 سال۔ اگر 5 سال سے کم سزا ہو اور سزا معطل ہو جائے اپیل میں، وہ اپیل تو آدمی رہا ہو جاتا ہے، لیکن اگر 5 سال سے زیادہ سزا ہو تو پھر اگر آپ کی سزا، آپ کی اپیل، آپ اپیل دائر بھی کرتے ہیں ہائی کورٹ میں تو آپ کی بیل نہیں ہوتی ہے، کیونکہ سزا 5 سال سے زیادہ ہوتی ہے، جیسے نواز شریف کی نہیں ہوتی۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اب عمران خان کے باہر آنے کے تمام راستے بند ہو۔ اب جن لوگوں کا یہ خیال تھا کہ وہ باہر آ جائیں گے، ان کی ضمانتیں ہو رہی ہیں اور ان دی اینڈ وہ سب کیسوں میں ضمانت مل جائے گی تو وہ باہر آ جائیں گے، تو وہ راستہ فی الحال تو لمبے عرصے کے لیے بند ہو گیا ہے، کیونکہ اگر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کے اوپر اپیل دائر بھی کریں گے تو یہ اپیل 1 2 سال 3 سال تو چلے گی نا۔ یہ اپیل کو فوری طور پہ تو میرا مطلب ہے کہ کل ہی لاکھ کے تو پرسوں اس پہ فیصلہ تو نہیں آ جائے گا اپیل پہ۔ تو میرے خیال میں یہ کیس اسلام آباد میں اپیلیں کو 2 3 سال تو پڑی رہیں گی اور چلیں گی، تو اس لیے ابھی عمران خان کا فوری طور پہ جیل سے باہر آنے کا اب تمام راستے بند ہو گئے ہیں۔ ان کو ایک لمبی سزا ہو گئی ہے اور یہ سزا انہیں کاٹنی پڑے گی، لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو لوگ مطلب اظہر صدیق جیسے اور دوسرے جو بار بار عمران خان کی رہائی کی تاریخیں دے رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ فلاں تاریخ کو عمران خان باہر آ جائے گا، اب سائفر میں ضمانت ہو گئی ہے، اب فلاں میں ضمانت ہو گئی ہے، اب فلاں میں ضمانت ہو گئی ہے، میں خیال ضمانتیں گننی بند کر دیں اور سزائیں گننی شروع کر دیں۔ میرا تحریک انصاف والوں کو مشورہ ہے کہ وہ عمران خان کی ضمانتوں پر کم اور سزاؤں پر زیادہ توجہ دیں۔ اب یہ آپ نے اس سزا کے قانونی حکم کے بارے میں بات دیکھیں، 2 دن عمران خان کے وکلا عدالت میں نہیں آئے اور عدالت ان کے وکلا کا انتظار کرتی رہی اور وہ نہیں آئے تو اسٹیٹ کونسل، ڈیفینس کونسل انہوں نے مقرر کر دیا۔ اب اسٹیٹ ڈیفینس کونسل نے اس کیس آگے چلایا اور سزا ہو۔ اس سے پہلے جو توشہ خانہ کیس تھا تب بھی عمران خان صاحب نے یہی کیا تھا کہ ان کے وکلا نے آنا بند کیا تھا تو حق دفاع ختم کر دیا۔ اگر جب حق دفاع ختم کر دیا تو سب نے کہا جی کہ دیکھیں حق دفاع ختم کر دیا تو بڑا قانونی حکم ہے۔ بھئی اب حق دفاع نہیں ختم کیا تو اب بھی بڑا قانونی حکم ہے۔ میرا مطلب ہے عدالت کیا کرے؟ جب عمران خان صاحب کیس کنکلوڈ ہونے کے قریب پہنچے تو اپنے وکلا کو عدالت سے غائب کر دیتے ہیں، تو پھر عدالت اگر حق دفاع ختم کر دے تو بھی عدالت نے غلط کیا، اگر اسٹیٹ ڈیفینس کونسل مقرر کر دے تو بھی عدالت نے ختم کیا، تو آپ بتائیں پھر راستہ کیا بچا؟ میرے خیال میں یہ سزائیں، مزمل صاحب سوال یہ ہے کہ بغیر کسی نوٹس کو جاری کیے از خود سرکاری وکیل مقرر کیے جا سکتے ہیں؟ بالکل کیا جا سکتا ہے۔ اگر جن لوگوں کے پاس اپنا وکیل نہیں ہوتا ان کا سرکار وکیل مقرر کر دیتی ہے۔ بھلا ہر آدمی، یہ تو اگر کسی ملزم کے پاس وکیل نہ ہو تو سرکار اس کا وکیل مقرر کرتی ہے۔ اب اگر عمران خان اور شاہ محمود کا یہ خیال تھا کہ ان کے وکیل عدالت میں نہیں آئیں گے تو ٹرائل آگے نہیں چلے گا، تو یہ بچوں والی سوچ
نا کہ جی میں یہ تو ایسی سوچ ہے وہ کہ جی میں اپنا بیٹ بال لے کے بھاگ جاؤں گا پھر میچ نہیں ہو سکے گا. بھی نیا بیٹ بال آ جائے گا تم اپنا گھر لے جاؤ. بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے وکلا کو عدالت سے غائب کیوں کیا؟ اور جب اسٹیٹ ڈیفنس کونسل آ گیا تو پھر آپ رونے لگ گئے. تو پھر اسٹیٹ ڈیفنس کونسل نے آگے چلنا تھا. مجھے نہیں لگتا کہ یہ اسٹیٹ ڈیفنس کونسل کی تعیناتی کے اوپر یہ سزائیں ختم ہو جائیں. میں آپ کو بتاؤں یہ اسٹیٹ ڈیفنس کونسل پہ عمران خان کے وکلا جو 2 دن عدالت سے غیر حاضر رہے ہیں، عمران خان اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکیں گے اپیل میں کہ میرے وکیل 2 دن غیر حاضر کیوں رہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عدالت کو اس بات سے سروکار نہیں ہوتا کہ وکیل الیکشن لڑ رہا ہے. وکیل فیس لے کے کیس لڑتا ہے اور وکیل کو عدالت میں لانا یہ سائل کا کام ہے. عدالت کا کام نہیں ہے کہ وہ وکیل کا انتظار کرے. عمران خان صاحب نے اپنی مرضی کے وکیل کیے، ان کا عدالت میں موجود ہونا عمران خان صاحب کی ذمہ داری ہے. اگر وکیل نہیں آئے تو اس کا عدالت کا کوئی قصور نہیں ہے کہ وکیل نہیں آئے. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے اس بار غلط کارڈ کھیلا ہے. یہ سزائیں اوپر سے معطل یا ملتوی یا ختم نہیں ہوگی بلکہ سائفر کی سزا سپریم کورٹ تک برقرار رہے گی. میں آپ کو اچھا اس کا مزمل صاحب، دوسرا قانونی حکم کی شاہ محمود قریشی کا بیان ہی نہیں ریکارڈ کرایا گیا اور فیصلہ سنا دیا گیا. کیا ایک مجرم کا یا ملزم کا جو ہے بیان ریکارڈ کرائے بغیر عدالت فیصلہ دے سکتی ہے؟ ان کا کیس بہت کمزور ہے. they were not cooperating with the court. آپ کو سب سے پہلے اوپر یہ بتانا ہوتا ہے کہ I was cooperating with the court. میں عدالت کے ساتھ تعاون کر رہا تھا. شاہ محمود نے ایک دن فائل اٹھا کے جج کو مار دی، وہ بھی ریکارڈ پر موجود ہے. یہ لوگ عدالت سے تعاون نہیں کر رہے تھے. انہیں اوپر ہائی کورٹ سے اس طرح سے کوئی بھی ملزم جو نیچے عدالت سے تعاون نہیں کر رہا ہوگا اس کو کل کو کیا ریلیف ملے گا؟ وہ اوپر سے جا کے ریلیف لے لے گا. پھر تو اس ملک میں کوئی ٹرائل مکمل ہی نہیں ہو سکے گا. ہر ملزم جب ٹرائل مکمل ہونے لگے گا اپنا وکیل غائب کر دے گا، جج کو فائل مار دے گا، بیان ریکارڈ نہیں کرائے گا اور ہم کہیں گے کہ دیکھیں قانونی حکم رہ گیا، اب سزا نہیں ہو سکتی. پھر تو کسی کو سزا نہیں ہوگی، سب ملزمان یہی کریں گے. لہذا مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے غلطی کی، ان کے وکلا نے غلطی کی ہے عدالت سے غائب ہو کر. ان کے وکلا کو عدالت سے غائب نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ جو موو تھی یہ پٹھی پہ گئی ہے اور اس کے نتیجے میں سزا ہوگی. سزا ویسے بھی ہوگی. دیکھیں یہ سزا کیوں ضروری؟ اگر آج عمران خان کو سائفر لہرانے پر سزا نہ ہوتی تو کل کوئی بھی وزیر اعظم، کوئی بھی وزیر سرکاری راز افشا کر دیتے. آج اگر عمران خان اور شاہ محمود کو سزا نہ ہوتی تو کل کوئی بھی وزیر خارجہ، کوئی بھی ڈپلومیٹک، مطلب آج ہماری ایران کے ساتھ کشیدگی ہوئی، ایرانی وزیر ہم نے میزائل مارا، پہلے انہوں نے مارا، اس کے بعد ہم نے سفیر بھیجے، وہ واپس آئے. کوئی گفتگو تو بیک چینل پہ ایران کے ساتھ ہوئی ہے نا ہماری. جس کے بعد ایرانی وزیر خارجہ آئے ہیں، جو بیک چینل گفتگو ہے جو منظر عام پر نہیں آئی، وہ کیسے آئے ہیں؟ تو کل کو جو وزیر خارجہ وہ لہرانا شروع کر دیا ہم نے ایران کو یہ کہا تھا تو ایران نے ہم کو یہ کہا تھا، تو آپ سٹیٹ سیکرٹس ایسے نہیں جلسوں میں کرا سکتے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی یہ سزا قائم رہے گی، سپریم کورٹ تک قائم رہے گی اور انہیں یہ 10 سال کاٹنے پڑے. پر مزمل صاحب، عمران خان کے وکلا کو گواہوں پر جرح بھی تو نہیں کرنے دی گئی. بھائی وہ چلے گئے، پھر وہ چلے گئے عدالت سے، پھر اسٹیٹ ڈیفنس کونسل مقرر ہو گیا، پھر اس نے جرح کر لی. انہیں کس نے کہا تھا وہ 2 دن غائب ہوں؟ آپ میری بات سمجھے، ان کو کس نے کہا تھا وہ 2 دن غائب ہوں؟ ان کا خیال تھا وہ غائب ہو جائیں گے تو ملک میں جو ہے وہ ان کا ٹرائل رک جائے گا عمران خان کا. یہ کیا بات تھی؟ وہ عدالت کو ہاسٹیج کرنا چاہتے تھے. نواز شریف کا ٹرائل ہوا، ایک دن بھی نواز شریف کا وکیل غیر حاضر ہوا، مانیٹرنگ جج بھی لگا ہوا تھا. آپ کہہ سکتے ہیں فلاں تاریخ کو نواز شریف کا وکیل نہیں تھا، فلاں تاریخ کو نواز شریف نے عدالت سے تعاون نہیں کیا، فلاں تاریخ پہ عدالت میں موجود نہیں تھے. 100 پیشیاں انہوں نے بک کی اور ہر تاریخ میں موجود رہے ہیں. سزا ہو گئی ایک الگ بات ہے. وہ تو جب سزا ہوئی تو وہ لندن میں تھے، وہ واپس آ گئے گرفتاری دینے کے لیے. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی یہ قانونی نکات اٹھا رہے ہیں، یہ ان کا عدالت سے غائب ہو جانا جو ہے یہ اس کو اپیل میں جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے. اس لیے
کہ عمران خان نے فیصلے سے قبل 342 کا جو بیان ریکارڈ کروایا، انہوں نے کچھ انکشافات بھی کیے ہیں، اور اس انکشافات میں ایک انکشاف انہوں نے یہ کیا کہ ان کے ایک اے ڈی سی نے جنرل باجوہ کے کہنے پر سائفر کو غائب کیا۔ آپ کے حوالے سے اس کے پاس کیا اندر کی خبر ہے؟ دیکھیے عمران خان صاحب جو ہے نا، یا تو اسے اے ڈی سی کو پیش کر دیتے، یا اسے اے ڈی سی پر ایف آئی آر درج کرا دیتے کہ اس نے میرا سائفر چرایا ہے یا گم کیا ہے۔ میرا مطلب ہے آپ یہ بات وہ 345 کے بیان میں نہیں کہہ سکتے۔ یہ سائفر گم ہوا، اس سے اگلے دن ہی انہیں ایف آئی آر درج کرا دینی چاہیے تھی اے ڈی سی کے خلاف۔ انہیں قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا کہ باجوہ نے میرا سائفر، انہوں نے تو ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ سائفر میرے پاس ہے۔ آپ میری بات نہیں سمجھ رہے۔ یہ ان کے مطلب یہ تھوڑی ہے کہ عمران خان صبح اٹھ کے کسی پر کوئی الزام لگا دیں گے تو وہ ملزم ہو جائے گا اور عمران خان بری ہو جائے گا۔ عمران خان کے پاس کیا ثبوت ہے کہ اے ڈی سی نے غائب کیا ہے؟ یہ ثبوت تو اعظم خان نے دیا نا کہ میں نے پرائم منسٹر کو دیا ہے۔ انہوں نے آ کر گواہی دی، سہیل مجید نے گواہی دی، سب نے گواہی دی۔ یہ تو ثابت ہو گیا گواہیوں سے کہ سائفر عمران خان کے پاس تھا۔ عمران خان کے پاس کیا گواہ ہے کہ وہ اے ڈی سی نے غائب کیا ہے؟ میرا مطلب آپ جھوٹے الزام لگا کر تو نہیں اس طرح چلتی۔ یہ تو ایسی ہے جیسے کہہ دیا کہ گھڑیاں میں نے نہیں، ملٹری سیکٹری نے بیچی ہیں، تو آپ ملٹری سیکٹری کو پکڑ لیں۔ سائفر آپ جلسے میں لہرا پر رہے مزمل تھے صاحب انہوں نے آج یہ بھی کہا کہ جو میں نے جلسے میں لہرایا وہ سائفر نہیں تھا، وہ پیرافریزڈ کاپی تھی سائفر کی۔ یہ وہ بھی نہیں لہرا سکتے۔ سائفر ایک کوڈڈ لینگویج میں اس لیے آتا ہے کہ وہ کسی کو نہ پتہ لگے کہ کیا بات لکھی گئی ہے۔ اگر آپ نے وہ بات جلسے میں کہہ دینی ہے تو اس کو کوڈڈ لینگویج میں لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ سفیر نے ایک کوڈڈ اور خفیہ زبان میں ایک پیغام پاکستان کو بھیجا، اگر وہ پیغام تسی جلسے چ لہرا دینا ہے تو اس کو خفیہ زبان میں بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ ویسے ہی اس کو ای میل کر دیتے، وہ چاہے ہیک بھی کر لیتے۔ یہ کانسیپٹ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ اس کو خفیہ زبان میں آنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ خفیہ بات تھی، وہ سیکرٹ ایکٹ کے زمرے میں آ رہی تھی۔ سفیر نے اس کو کوڈڈ لینگویج میں لکھا کیونکہ وہ بات پبلک نہیں ہونی تھی۔ آپ نے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بھی پبلک کیا تو آپ نے سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کر دی۔ عمران خان کو جو سائفر میں سزا ہوئی ہے وہ کچھ سائفر کی سزا نہیں ہے، وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی سزا ہوئی ہے۔ انہوں نے ایک سرکاری راز افشاں کیا ہے، اس بات پر انہیں سزا دی گئی ہے۔ انہوں نے یہ حلف لیا تھا کہ بطور وزیر اعظم میرے علم میں جو بات آئے گی وہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ یہی حلف ہے وزیر اعظم کا کہ بطور وزیر اعظم میرے نالج میں، میرے علم میں جو باتیں آئیں گی اس کا میں کسی سے کوئی ذکر نہیں کروں گا، انہیں اپنے تک محدود رکھوں گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے صبح کو پاکستان کی فائل پڑھی ہے، شام کو بشرا بی بی سے آپ ڈسکس کرنے لگ جائیں گے۔ آپ نہیں کر سکتے، آپ نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ میں کسی سے کچھ نہیں ڈسکس کروں گا۔ لہٰذا جب عمران خان کو سائفر میں سزا نہیں ہوئی، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی پر سزا ہوئی کہ انہوں نے ایک سرکاری راز افشاں کیا ہے، وہ چاہے کوڈڈ لینگویج میں کیا ہے، ڈیکوڈڈ لینگویج میں کیا ہے، جیسے بھی کیا ہے، اس سائفر ایک سیکرٹ چیز تھی، انہوں نے اس کو ڈیکوڈ کر کے اگر کیا ہے تو پھر وہ ان کو سزا ہو گئی ہے۔ کوئی پریشانی والی بات ہی نہیں ہے۔ آئندہ کسی کو ضرورت نہیں ہوگی کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ سرکاری راز افشاں کرنے کی۔ آج نواز شریف نے کیا کہا ہے، میرے پاس بھی بہت سے راز ہیں ملک کے، آپ نے مجھے 3 دفعہ نکالا ہے، میں نے کوئی سرکاری راز تو نہیں باہر بتایا۔ آپ نے نواز شریف کو 3 دفعہ وزیر اعظم سے نکالا ہے، آپ نے بے نظیر بھٹو کو نکالا ہے، آپ نے بھٹو کو پھانسی دی ہے، آپ نے بے نظیر بھٹو کو شہید کیا ہے، لیکن ان میں سے کسی نے کبھی کوئی سرکاری راز افشاں کیا ہے؟ نواز شریف جیل میں رہا ہے، باہر لندن گیا ہے، اس نے کسی چینل کو انٹرویو دیا ہے کہ میں نے یہ سرکاری راز میں بتا دیتا ہوں کہ ایسا ہوا تھا؟ لوگ سرکاری راز نہیں بتاتے ہیں۔ ہاں سب تو لے کے ٹور پہ سرکاری راز دینا، میں سمجھتا ہوں پر کہ یہ مزمل صاحب انہوں نے پاکستان، سیاسی طور پر اس کارڈ کو استعمال کیا نا۔ آپ سرکاری راز کو سیاسی طور پہ استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو سرکاری باتیں ہیں ان کو اپنی سیاست کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ اچھا آپ سے مزمل کسی صاحب 342 کے جی 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 اچھا 342 کے بیان میں عمران خان نے یہ بھی انکشاف کیا
کہ ان کے جو اتحادی تھے انہیں توڑنے کے لیے ISI کا استعمال کیا گیا. آدھا سچ بولتے ہیں نا. ان کی حکومت بنانے کے لیے ISI کا استعمال نہیں ہوا تھا. وہ بھی تو بتائیں نا کہ 2018 میں میری حکومت ISI نے بنائی تھی. یہ بھی بتائیں کہ 2014 کا دھرنا مجھ سے ISI نے کرایا تھا. یہ بھی بتائیں کہ میری جماعت میں سارے لوگ شامل ISI نے کرائے تھے. یہ بھی بتائیں کہ RTS ISI نے بٹھایا تھا. یہ بھی بتائیں کہ نواز شریف کو سزا ISI نے دلوائی تھی. یہ بھی بتائیں کہ شوکت صدیقی کو ISI نے نکلوایا تھا. بھائی پورا سچ بولو نا. اپنی مرضی کا سچ بول کے کیا کہتے ہو؟ مطلب بات یہ ہے کہ نواز شریف کو غیر آئینی طریقے سے نکالا, آپ کو آئینی طریقے سے نکالا. آپ MQM آپ سے ٹوٹ گئی. اگر MQM آپ کو دی ISI نے تھی تو وہ واپس لے گئی. آپ نے خود MQM کو اپنے لیے بنایا تھا, یا مسلم لیگ کاف یا باپ پارٹیاں عمران خان کی قیادت کی وجہ سے عمران خان کے ساتھ تھیں. وہ ISI اور فوج کی وجہ سے آپ کے ساتھ تھے. آپ ISI اور فوج سے لڑ گئے, وہ چلی گئی. اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ یہاں تو آپ کہیں نا کہ میں نے اور MQM نے مل کے اکٹھے الیکشن لڑا ہوا تھا تو وہ نہیں جا سکتے تھے, یا میں نے اور باپ پارٹی نے, آپ نے ہر سیاسی جماعت کے خلاف الیکشن لڑا ہوا تھا, وہ لوگ جیت گئے. اگر جن کے کہنے پہ آئے تھے ان کے کہنے پہ چلے گئے, اس میں پریشانی والی بات ہے. آپ اپنے آنے کے بارے میں بھی تو بتائیں نا. سچ بولیں کہ آپ کے لیے پاشا نے کیا کیا, شجاع پاشا نے آپ کو کیسے فیسیلیٹیٹ کیا, ظہیر الاسلام آپ کے لیے کیا کرتا رہا, فیض نے آپ کے لیے کیا کیا. عمران خان صاحب سارا سچ بتا دیں, سارے DGI کی کہانیاں بتا دیں. آپ کو تو سب سے زیادہ ISI نے اس ملک میں پالا پوسا اور آپ نے انہی کو ڈسا ہے, تو آپ سارا سچ بتائیں. آدھا سچ سے کام نہیں چلے گا. شروع کریں کہانی کہ پہلی دفعہ آپ کو حمید گل نے کیا آفر کی تھی, پھر آپ کی ISI کے دفتر میں کیا کیا میٹنگیں ہوتی رہیں, کب کب آپ کو ISI سے کتنے پیسے ملے, اور آپ کی سیاسی جماعت میں کس کو کیسے ISI میں شامل کیا گیا. ذرا ساری کہانی بتا دیں. جنوبی پنجاب محاذ والی بھی بتا دیں. بیان میں تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے یہ شکوہ کیا جنرل باجوہ صاحب سے, لیکن انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. نہیں ہے تو پھر جنرل باجوہ کو سیک کر دیتے. مطلب ساری اپوزیشن پر تو آرٹیکل 15 لگا رہے تھے نا, اور غدار کہہ رہے تھے, عدم اعتماد پر ووٹنگ بھی نہیں کرا رہے تھے. وزیر اعظم تھے نا, جنرل باجوہ کو سیک کر دیتے, ان کا اختیار تھا. عدم اعتماد کی ووٹنگ نہیں روک سکتے تھے, لیکن جنرل باجوہ کو سیک تو کر سکتے تھے. ان کو شک تھا نا ان کی حکومت جنرل باجوہ گرا رہا ہے, تو یہ عدم اعتماد جس دن پیش ہوئی تھی اسی دن جنرل باجوہ کو ہٹا دیتے, ضرورت پیدا کرتے. آج رونے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ میں ہمت تھی تو آپ جب وزیر اعظم تھے, وہ آپ کی حکومت کے خلاف سازش کر رہے تھے, آپ ان سے گلے کیوں کر رہے تھے؟ چک کے باہر مار دا, ایڈا تو بلوان سا تھے. اچھا مزمل صاحب, PTI کے سینئر رہنما حامد خان نے ایک الزام عائد کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وکلا پر بندوقیں تانی گئی اور انہوں نے کمرے میں بھی بند کیا گیا. یہ کیوں بند کیا گیا؟ آپ کے پاس اندر کی کیا خبر ہے؟ میں نہیں سمجھتا ایسا کچھ ہوا ہو. اگر کسی نے کوئی بلوا کرنے کی کوشش کی ہو تو شاید لا اینڈ آرڈر کے لیے کیا گیا ہو. ایسا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ میرے جیل کے اندر ٹرائل ہو رہا تھا, کوئی کیا کر سکتا تھا؟ میرے خیال میں حامد خان صاحب اور یہ سب جو ہے نا, یہ اب کوئی کیس بنانا چاہتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, آج عمران خان کی سزا پر پورے پاکستان میں کوئی رد عمل ہوا ہے؟ کوئی ایک بندے نے بھی احتجاج کیا ہے؟ کوئی ایک بندہ بھی سڑک پہ نکلا ہے؟ بلکہ انہوں نے تو خود کہا کوئی سڑک پر نہ نکلے, کوئی احتجاج نہ کرے, انہوں نے توبہ کر لی ہے. بھائی یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا, جو عمران خان کی اس وقت پارٹی ہے یہ ساری اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی. مزمل صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, خوف اور ڈر کی وجہ سے نہیں نکلے. نہیں, یہ بیرسٹر گوہر سے لے کے یہ سب اسٹیبلشمنٹ کے کارن نہیں. ان کی اسٹیبلشمنٹ سے یہ بات طے ہوئی تھی کہ ہاں عمران خان کو سزا ہوگی تو ساتھ ہی ہم معاملہ ٹھنڈا کر دیں گے, کوئی احتجاج نہیں کریں گے, کچھ نہیں کریں گے, سب پرسکون رہنے دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہ مکے ہوئے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ آپ سزا دے دیں, ہم کچھ نہیں کریں گے. سزا دے دی, کسی نے کچھ نہیں کیا. وہ مجھے بتائیں وہ مروت کہاں ہے؟ بڑا بنتا ہے. کوئی بتائیں وکلا کا کسی نے کوئی. مکا ہوا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اچھا سب مزمل کا صاحب,
سب کا مکمکا ہوا. یہ سب اپنی سیٹیں مانگ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے, مجھے جتوانا دیں, مجھے جیتنے دیں. وہ برسٹر غور صاحب کہہ رہے ہیں مجھے منیر والی سیٹ دے دیں, وہ کہہ رہے ہیں مجھے دے دیں, وہ کلی محمد خان کہہ رہے ہیں مجھے دے دیں, وہ کہہ رہے ہیں مجھے دے دیں. یہ سب اسٹیبلشمنٹ سے اپنی سیٹیں مانگ رہے ہیں اور اپنی وفاداریوں کا یقین دلا رہے ہیں. ان میں سے کوئی عمران خان کے ساتھ نہیں. پاور کوریڈورز میں کوئی بھی ایک دوسرے کا ساتھی نہیں ہے. اچھا مزمل صاحب, یہ بھی بتائیں کہ کرپشن انڈیکس پہ جو آج رپورٹ جاری کی گئی ہے اور درجہ بندی سامنے آئی ہے, اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میری بات سنیں, عمران خان کے دور میں پاکستان جو ہے نا اس کی کرپشن انڈیکس بڑھی جا رہی. دنیا کہہ رہی تھی پاکستان میں کرپشن بڑھ رہی. شہباز شریف کے دور میں پاکستان میں کرپشن کم ہو گئی ہے. اب یہ کو ہم تو نہیں کہہ رہے, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے 7 درجے پاکستان کی ترقی ہوئی ہے اور پاکستان میں کرپشن کم ہوئی ہے. وہ بھائی عمران خان کے دور میں کرپشن میں اضافہ ہوا, شہباز شریف کے دور میں کرپشن میں کمی ہوئی. دسو اینو میں کی کہاں, میں تو نہیں کہہ رہا, یہ تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اپنی رپورٹ میں کہہ رہی ہے. یہ بتائیں کہ اب جو جن کے دور میں کرپشن بڑھی ہے وہ چور ہیں یا جن کے دور میں کرپشن کم ہوئی ہے وہ چور ہیں؟ آپ بتا دیں. تو اس لیے حالانکہ تحریک انصاف آئی ہی کرپشن کے خاتمے کے لیے تھی, ان کے دور میں کرپشن میں اضافہ ہوا. پوری دنیا چیخ کر کہتی رہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی کرپشن میں اضافہ ہوا. شہباز شریف کے دور میں ملک میں کرپشن میں کمی ہوئی ہے. بتائیں تحریک انصاف والے کہ ہن میرا مطلب ہے کہ ساڈا قصور ہے کہ فرا گوگی دا قصور ہے؟ ساڈا قصور ہے کہ انصاف کے دور میں 140% تھی اور شہباز شریف کے دور میں 133% ہو گئی, 133واں نمبر پہ آ گئی. تو یہ بتا دیں یہ فرق ہوگی, عثمان بزدار, یہ سارے جو کرپشن کی داستانیں ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کرپشن میں 140واں نمبر میں عمران خان میں پہنچ گیا, اس وہ اور شہباز شریف کے 16 مہینے میں 7 درجے اوپر آ گیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا کوئی تحریک انصاف والا جواب دے دے کہ ہن چور تحریک انصاف والے نہیں ہیں شہباز شریف. پر مزمل صاحب, یہ کرپشن انڈیکس کی جو رپورٹ ہے وہ بتا رہی ہے کہ نواز شریف کے دور حکومت میں 117 درجے پہ تھی کرپشن. تو یہ بتائیں کہ اس وقت پھر کیوں بیانیہ بنایا گیا کہ ہمیں تبدیلی لے کے آنی ہے, اور پھر آپ کو یاد ہو گیا یہ بھی کہا گیا کہ ہماری معیشت اگر اتنی بہتر نہیں تو اتنی بری بھی نہیں ہے. بھائی وہ تو دیکھیں, بات سنیں, میں یہی تو کہہ رہا ہوں, عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ بیٹھ کے آئے نا. اب آپ نے خود کہا نواز شریف کے دور میں ہم 117 نمبر پہ تھے, عمران خان کے دور میں 140 پہ آ گئے, شہباز شریف کے دور میں پھر ترقی کر کے نیچے آ گئے 133 پہ آ گئے. تو کرپشن تو پھر عمران خان کے دور میں بڑھی ہے نا. پھر چور تو عمران خان ہوا جس کے دور میں پاکستان میں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے. ہم تو نہیں کہہ رہے, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے کہ نواز شریف کے دور میں 117 نمبر پہ تھی, پھر عمران خان نے 140 پہ لے گیا اور 16 مہینے میں وہ 133 میں واپس لے آیا شہباز شریف. تو اسی سے اندازہ لگا لیں کہ کن کے دور میں کرپشن زیادہ تھی اور کن کے دور میں کرپشن کم تھی. دنیا کا عالمی پیمانہ ہے, عالمی ادارے بول رہے ہیں, ہم تو نہیں کہہ رہے. جواب دے دیں یہ جا کے عالمی ادارے پہ کیس کر دیں کہ عمران خان والے. ویسے سائفر پہ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, علیمہ خان نے کہا تھا نا کہ ہم امریکہ میں ڈیوڈ لو پہ کیس کریں گے, برطانیہ میں بھی کیس کریں گے. کوئی کیس کیا انہوں نے؟ کوئی کیس کیا؟ کرتے نا وہاں کیس, اگلوں نے اندر کر دینا تھا, وہاں جرمانے ہو جانے تھے. ان کے جن کو انہوں نے امریکہ میں کہا نا کہ ڈیوڈ لو پہ کیس کریں, انہوں نے کہا ہم پاگل ہیں, ہماری امریکی شہریت ہی ختم ہو جائے گی, ہم کیسے یہ کیس کر سکتے ہیں. تو یہ سب جو ہے نا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی جو سزا ہے یہ سپریم کورٹ تک قائم رہے گی. تھینک یو مزمل صاحب کہ آپ نے ہمیں اندر کی خبروں سے باخبر کیا. مزمل صاحب نے کے مطابق یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی سزا جو ہے یہ سپریم کورٹ تک قائم رہے گی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.